سروے کر لیجیے آپ، جتنے لوگ غوث اعظم کی نیاز خانے جا رہے ہیں ان سے پوچھتے رہو کہ بتاؤ غوث اعظم کا اصل نام کیا ہے، غوث اعظم کے والد گرامی کا کیا نام ہے، غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں پیدا ہوئے، غوث اعظم کا سلسلہ نسب کیا ہے، غوث اعظم اس منصب اور اس مقام پر کیسے فائز ہوئے، آپ کی ماں کا کیا نام ہے۔ سیرت کے اعتبار سے قوم مسلم اپنے اکابرین کی جو سیرت ہے بالکل زیرو کھڑے ہیں۔ تو یہ محبت نہیں ہے نا۔ ایسے ہی ہم محفلوں کو دیکھ رہے ہیں، غوث اعظم کی محفل چل رہی صاحب، رات کا 1 بج گیا، پورے شہر کے عالموں کو آپ نے اکٹھا کر لیا، بے شک بلائیے، ہم تو بالکل اس چیز کے قائل نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب وہ صحرا ہے، بتاؤ فلاں کو بلا لیں۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کی محفل، بلکہ الحمدللہ اس فقیر قادری کا عمل تو یہ ہے کہ ہمارے محلے کے علاوہ اگر شہر کا کوئی عالم حافظ یا نعت خواں جب کوئی آتا ہے تو الحمدللہ ہم اگر پہلے سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے ہم اپنے باہر کے مہمان کو موقع دیتے ہیں، اس کے بعد ہمیں وقت ملتا ہے تب ہم کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہر آدمی اپنے علاقے کا شیر بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو باہر کا آیا اس سے پہلے ٹائم دو تاکہ اس کے دل میں آپ کی محبت گھر کر جائے، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے کہ انہوں نے اپنا ٹائم ہمیں دیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پڑھنے والے ہیں کم سے کم 10 لوگ، اور میلاد اور محفلوں کا حال تو یہ ہو گیا کہ پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور سننے والوں کی تعداد کم نظر آ رہی ہے۔ پڑھنے والے پہلے سے آ کے بیٹھ گئے اور سننے والوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے کہ فلاں کے گھر محفل کا انعقاد ہو گیا ہے، آپ لوگ شرکت فرمائیں۔ تو ایک پارٹی شروع میں بھیج دی جاتی ہے کہ جاؤ بھیا پڑھو، جا کے 4-5 کلام پڑھو، اکٹھا کرو لوگوں کو، اس کے بعد جو ہے وہ پروگرام شروع ہوگا۔ یہ قوم کے نظریات ہو چکے ہیں۔ پہلے کے لوگ انتظار کرتے تھے علماء کا کہ یہ آئیں اور پروگرام شروع کریں اور ہم اللہ، اس کے رسول اور اس کے صالحین بندوں کا ذکر سنیں، لیکن آج پڑھنے والے لائن لگا کے، بلکہ میں بہت جذباتی کبھی کبھی ہو جاتا ہوں، پڑھنے والے سونگ رہے ہیں کہ کہاں پروگرام ہے، کہاں میلاد ہے، کہاں 40واں ہے، کہاں تیجا ہے۔ میلاد پڑھنا باعث برکت ہے۔ ایسی فاتح خوانی جب ہوتی ہے، پروگرام ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے کہیں کہیں محفلوں میں دیکھا ہوگا کہ بڑا گرما گرمی ہوتی ہے، سحرے والے الگ شور مچائیں گے کہ ارے مجھے پڑھنا ہے، نعت خوانی پڑھنے والے وہ الگ ہنگامہ کریں گے، ارے مجھے بھی ٹائم دو، ارے میں بھی پڑھ کے جاؤں گا۔ لیکن الحمدللہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اگر صاحب خانہ بھی کان کھول کے سنیں، مولویوں کو آپ لوگوں نے بالکل فری کا ٹٹو سمجھ رکھا ہے، قرآن خوانی کا بھوت سوار ہیں آپ کو کہ قرآن خوانی کر دیجئے۔ بڑی مشکل سے ہم بچوں کو اکٹھا کر کے آپ کے دروازے پہ لے جاتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ آپ نے اپنی اولاد کو تو حافظ قرآن بنایا نہیں، آپ نے اپنے بچوں کو تو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کیا نہیں، لیکن جب قرآن خوانی ہوتی ہے تو کتنی مشقت اور کتنی کوششوں کے بعد 2-4-6-7 بچوں کا ہم انتخاب کرتے ہیں اور آپ کے دروازے پہ بھیجتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ کیسا بہیو کرتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ 100 روپے میں لوگ قرآن خوانی کرا رہے ہیں، پڑھنے والے ہیں 8 لوگ، اور سمادیہ 100 کا نوٹ لو، امام صاحب بانٹ لیو، 10 روپے، 5 20 روپے ان مولویوں کی اور اماموں کی قدر آپ نے بنا کے رکھی ہے۔ ڈاکٹر کے جاؤ گے تو لائن لگا کے تم 500 روپے کی پہلے فیس ان کو دیتے ہو، دوا الگ سے تمہیں خریدنا پڑتی ہے۔ لیکن جب اپنے گھر قرآن خوانی ہے، جب اپنے گھر میلاد ہے، تو تم نے میلاد چھوڑ دی ہے کہ جتنا پڑھ لو، جتنا چلا لو، جتنا وقت تم قوم کا برباد کر لو، جتنا نذرانہ ہے تمہارا، دوسروں کو ٹائم ملے یا نہ ملے وہ بھاڑ میں جائے۔ اور اسی لیے آج میلاد شریف کا حال یہ ہو گیا ہے، چاہے وہ امام ہو چاہے وہ غیر امام ہو، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اگر تمہاری نیتوں میں یہ بھرا ہوا ہے کہ ہم جتنا پڑھیں گے اتنا ہمیں نذرانہ ملے گا، تو ایسا نذرانہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے معلوم؟
یہ سب آپ کی کمیاں ہیں. آپ نے مائک دے دیا، پڑھتے رہو، قوم کا وقت برباد کرتے رہو. آپ کے 10 لوگ جاننے والے ہیں، شہر کے علماء سے آپ کو محبت ہے، بے شک بلائیے. ہم تو خوب چاہتے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں نیک صالحین علماء کا گزر ہو، وہاں جائیں، فاتح خوانی کریں، ان کے نیک قدم تمہارے گھر پہ پہنچیں. لیکن سسٹم آپ کو چینج کرنا پڑے گا. آپ کے ہاں 5 عالم آئے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ 5 تقریر کریں، یہ ضروری نہیں ہے 5 نعت منقبت پڑھیں. وقت کا آپ تعین کریں کہ 1 گھنٹے کی صرف محفل ہوگی. الحمدللہ ہم اور ہمارے ساتھ جو بچے جاتے ہیں سسٹم بنا رکھا ہے کہ 10 بجے پروگرام ہو جائے گا اور 10 سے 10:15 ساڑھے 10 ہم نہیں ہونے دیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے. اب بچے بھی ہمارے اس مخلص کے حقدار ہیں کہ ان سے کہیں ایک کلام پڑھو، کلام پڑھنے کے بعد وہ رکھ دیتے ہیں. جب ان سے کہا جائے کہ تھوڑا ٹائم اور ہے، ایک کلام اور پڑھ لو، تب جا کے وہ کلام پڑھتے ہیں. یہاں تو جیسے ہی آخری مصرع ہوا اور دوسری لے شروع کر دی. یہ قوم کا نظریہ ہو چکا ہے اور قوم کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نوٹ چلتا رہے گا اور یہ مولوی پڑھتا رہے گا. یہ قوم کے نظریات تم نے پیدا کر دیے ہیں. صحرا ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر. ابھی پرسوں نرسوں میٹنگ ہوئی، اس میں یہ بات رکھی گئی کہ جو امام عورتوں میں گھس کے صحرا پڑھ رہے ہیں ان کی صحیح معنوں میں کمائی جائز نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ؟ نہ نماز کا خیال، نہ جماعت کا خیال، نہ وقت کا خیال. براتیں 5-5 6-6 بجے جا رہی ہیں دوسروں کے دروازے پہ. ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت ساری ہماری جماعت کے لوگ ہم سے ناخوش رہتے ہیں اس لیے کہ سچ انسان کو ہمیشہ کڑوا لگتا ہے. آپ سچ بولو، آپ کو اکثر لوگ انوائٹ نہیں کریں گے. کتنے ایسے بستی کے لوگ ہیں جو سحرے میں سوچتے ہیں کہ مفتی صاحب کو نہ بلایا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں سیف رہیں، وقت پر صحرا ہو، ٹائم پر صحرا ہو. ابھی حال ہی میں 2-3 دن ہوئے ہیں، ادھر سے آواز آ رہی تھی یہاں جماعت ہو رہی تھی اور وہاں صحرا پڑھا جا رہا تھا، وہاں نعت پڑھی جا رہی تھی. اب یہ بات اگر ہم کہہ دیں امام صاحب سے تو منہ پھلا لیتے ہیں صاحب، لو ہم پہ کمنٹ کر دیا، ہمیں ڈانٹ دیا. جب تک ہماری اصلاح کرنے والا کوئی صحیح نہیں ہوگا ہماری قوم میں جو ہے وہ اصلاح نہیں ہو سکتی. غوث اعظم کی نیاز آپ کرائیے، بے شک کرائیے، لیکن غوث اعظم کی نیاز کے ساتھ ساتھ ہمیں جو بھید بھاؤ ہے، جو چھوٹے اور بڑے کا جو ایک سسٹم بنا رکھا ہے کہ جو اجرا لوگ ہیں وہ فلاں کھپڑیل کے نیچے کھانا کھائیں اور جو وی آئی پی لوگ ہیں وہ فلاں حویلی کے اندر کھانا کھائیں جاتے. یہ سب طریقہ اچھا نہیں ہے. غوث اعظم کی نیاز کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو گئے. اور غوث اعظم کی نیاز ایسے کھائیے کہ اللہ اس کے رسول کی رضا آپ کی نیاز میں شامل ہو جائے. ٹوپی سر پہ نہیں ہے، بغیر ہاتھ دھوئے بس پلیٹ مل جائے دھکا مکی سے غوث اعظم کی نیاز. یہ نیاز واز کچھ نہیں ہے. لوگ صرف اپنا جو ڈبہ ہے وہ بھرنے چلے جاتے ہیں، بس پیٹ بھر جائے، گھر کا کھانا بچ جائے. اور بلکہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ پورے مہینے وہ دوپہر میں کھانا کھانے نہیں جاتے. بس پتہ چل جائے کہ 3 کلومیٹر نیاز ہے تو وہاں بندہ چلا جائے گا، اور پڑوس میں مسجد ہے تو اس کی دم نکلتی نماز پڑھنے کے لیے. ہم نیاز اس کی کھا رہے ہیں جو جنگلوں میں رہ کے اللہ اس کے رسول کی عبادت کرتا تھا. پتے کھا کھا کے غوث اعظم اس مقام اور منصب پر فائز ہوئے ہیں. عبادت و ریاضت آپ نے کی ہے. 40 سال غوث اعظم کا معمول رہا کہ عشاء کا وضو آپ فرما لیتے، اسی وضو سے پوری رات عبادت کرتے، تلاوت کرتے، اور فجر کی نماز بھی آپ اسی وضو سے فرماتے. یہ غوث اعظم کے ساتھ چہیتے ہیں، یہ غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. بلکہ کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ کسی نے اگر نیاز کے لیے پیسے اکٹھے کیے اور کہیں شرعی حاجت ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اس پیسے کو نیاز میں خرچ نہ کر کے اگر وہاں دے دے گا تو اسے زیادہ ثواب ملے گا. مسجد میں دے دو، کہیں چھت پڑ رہا ہے تو آپ نے مسجد میں دے دیا. ہمارے محلے کے ایک صاحب آئے،
فون کیا کہ مفتی صاحب ہم ہر سال نیاز کراتے ہیں، بڑی نیاز کراتے ہیں، تو فلاں مسجد میں وضو خانہ بننا ہے، تو کیا ہم وہ پیسہ وہاں دے دیں؟ تو ہم نے کیا اسی سوچ کو تو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے کہ نیاز کرنا باعث برکت ہے، ثواب ہے، مستحب ہے، لیکن جہاں دین کے کام رکے ہوئے ہو اور وہاں اگر پیسے کی ضرورت ہے تو نیاز مختصر کرائی جائے اور وہ پیسہ اس کام میں خرچ کر دیا جائے۔